آخرت کے چند احوال و شفاعت۔ میدان حشر میں جہاں بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ الگ جان چھڑائیں گے، اور ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا، اور اسی حالت میں قیامت کا دن کہ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، قریب قریب آدھے کے گزر جائے گا کہ تمام مومنین اولین و آخرین کے دلوں میں یہ بات قدرتاً پیدا ہوگی کہ جب انبیاء کرام دنیا میں حاجت براری کا وسیلہ تھے تو یہاں بھی حاجت روائی انہی کے ذریعہ ہوگی۔ چنانچہ یہ بات مشورہ سے قرار پائے گی کہ ہم سب کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلنا چاہیے۔ چنانچہ افتان و خیزان گرتے پڑتے کس کس مشکل سے ان کے پاس حاضر ہوں گے اور ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے کہ آپ ہماری شفاعت کیجئے کہ اللہ تعالی ان مصائب و محشر سے ہمیں نجات دے۔ آپ فرمائیں گے مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے، تم لوگ نوح علیہ السلام کی خدمت میں جاؤ۔ نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ وہ فرمائیں گے تم ان کے پاس جاؤ جو آج بے خوف ہیں اور تمام اولاد آدم کے سردار ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر ٹھوکریں کھاتے دہائیاں دیتے بارگاہ بے کس پناہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر حضور کے بہت سے فضائل بیان کر کے شفاعت کے لیے عرض کریں گے تو حضور جواب میں ارشاد فرمائیں گے میں اس کام کے لیے ہوں، میں اس کام کو انجام دوں گا، میں ہی وہ ہوں جسے تم جگہ جگہ ڈھونڈ آئے۔ یہ فرما کر بارگاہ عزت میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے اور ارشاد ہوگا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور مانگو جو کچھ مانگو گے ملے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول مقبول ہے۔ پھر تو شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کئی قسم پر ہے۔ شفاعت کبریٰ یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ شفاعت جو تمام مخلوق مومن و کافر، فرمان بردار و نافرمان، موافق و مخالف اور دوست و دشمن سب کے لیے ہوگی، اور وہ انتظار حساب جو سخت جاں گزار ہوگا جس کے لیے لوگ تمنائیں کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے اور اس انتظار سے نجات پاتے۔ اس بلا سے چھٹکارا کافروں کو بھی حضور کی بدولت ملے گا، جس پر اولین و آخرین، مومنین و کافرین، موافقین و مخالفین سب حضور کے حمد کریں گے۔ اس کا نام مقام محمود ہے، اور یہ مرتبہ شفاعت کبریٰ حضور کے خصائص سے ہے۔ بہتوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے۔ بہتیرے وہ ہوں گے جو مستحق جہنم ہو چکے ہوں گے، ان کو جہنم میں جانے سے روکیں گے، بعضوں کی شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے، بعضوں کے درجات بلند فرمائیں گے، بعضوں سے تخفیف و عذاب فرمائیں گے، جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی انہیں بہشت میں داخل فرمائیں گے، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہوگا اس کے لیے شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے، یہاں تک کہ جو سچے دل سے مسلمان ہوا اگرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے اسے بھی دوزخ سے نکالیں گے۔ ہر قسم کی شفاعت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ثابت ہے، بکثرت آیات و احادیث اس میں وارد ہیں۔ کسی بھی قسم کی شفاعت کا انکار وہی کرے گا جو بد مذہب و گمراہ ہے، اور قرآن کریم میں جس شفاعت کی نفی کی گئی ہے وہ بتوں اور کافروں کی شفاعت ہے، کیونکہ شفاعت مقربین کی ہو سکتی ہے نہ کہ مغضوبین کی، کہ وہ تو خود ہی عذاب الہی میں گرفتار ہیں اور رہیں گے تو دوسروں کے کیا کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم کافروں اور بتوں پر صادر فرمایا ہے وہ اس کے محبوبوں اور مقرب بندوں پر لگانا اور یہ کہہ دینا کہ کوئی کسی کا وکیل و سفارشی نہیں، خدا اور رسول پر بہتان اور نئی شریعت گھڑنا ہے۔
شفاعت کے باب میں عقیدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی خالق و مالک و شہنشاہ حقیقی ہے، اس کو نہ کسی قسم کا لالچ ہے نہ ڈر، نہ وہ کسی کے دباؤ میں ہے، نہ اس پر کسی کی دھونس یا زور چلتا ہے۔ اسی نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے اپنے بندوں میں سے اپنے محبوبوں کو چن لیا اور اپنے تمام محبوبوں کا سردار مدنی تاجدار احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیا۔ وہ بکمال بے نیازی اپنے کرم سے اپنے محبوبان کرام کی ناز و برداری فرماتا ہے۔ اسی نے اپنے محبوبوں کی عظمت و جلالت اور شان محبوبیت دکھانے اور ان کی شوکت و وجاہت ظاہر فرمانے کے لیے ان کو اپنے گنہگار بندوں کا شفیع بنایا اور انہیں منصب شفاعت عطا فرمایا، اور وہی اپنے کرم سے انبیاء اولیاء علماء شہداء اہل شفاعت کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ شفاعت کے معنی ہیں کسی شخص کو اپنے بڑے کے حضور میں اپنے چھوٹے کے لیے سفارش کرنا۔ شفاعت دھمکی اور دباؤ سے کسی بات کے منوانے کو نہیں کہتے، اور نہ ہی شفاعت ڈر کر یا دب کر مانی جاتی ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ اولیاء کرام، حفاظ حجاج اور ہر وہ شخص جسے کوئی منصب دینی ملا ہے کل بروز قیامت اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کریں گے، بلکہ نابالغ بچے جو مر گئے اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے، بلکہ آتش دوزخ سے نجات پانے والے مسلمان اپنے ان بھائیوں کی رہائی کے لیے جو آتش دوزخ میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت و سوال میں مبالغہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے اذن پا کر مسلمانوں کی کثیر تعداد کو پہچان کر دوزخ سے نکالیں گے۔ یہاں تک کہ علماء کے پاس کچھ لوگ آ کر عرض کریں گے ہم نے آپ کے وضو کے لیے فلاں وقت میں پانی بھر دیا تھا، کوئی کہے گا کہ میں نے آپ کو استنجے کے لیے ڈھیلا دیا تھا، اور علماء کرام ان تک کی شفاعت کریں گے۔ اللہ یہ ہے کرم خداوندی کہ ناز برادری اور شفاعت محبوبان الہی کے جلوہ ترازی۔ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکے۔